شیعہ سنی کتابوں میں جو مستند ترین مصائب کی روایت ہے نا بعض، وہ 8ویں امام سے مستند ترین روایت. کیوں؟ 8ویں امام ولی عہد سے سب لوگ سننے آتے تھے جب بھی محرم آتا تھا. یہاں تک کہ مستند ترین روایات میں ایک روایت ہے اور راوی کا نام ہے ریان ابن شبیب. ریان، رے یہ الف نون، ریان ابن شبیب. یہ امام کے بہت ہی قریبی شیعہ ہیں. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو ریان ابن شبیب امام کے بہت بڑے ایک ماننے والے ایک شیعہ ہیں. کہتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے دیکھا امام کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی ہے، پوری آپ کی داڑھی بھیگ گئی ہے، اتنے آنسو، اور رو رہے ہیں زارو قطع. میں نے کہا مولا کیا بات ہے، کبھی آپ کو اتنا غمگین نہیں دیکھا. کہا یہ ابن شبیب ہے، شبیب کے بیٹے، آج عاشورے کا دن. کہا مولا عاشورے کو کیا ہوا؟ کہا میرے جد حسین ابن علی کو کربلا میں بلا کے لوگوں نے دعوت دے کے ذبح کر دیا. ابھی آپ لوگوں کی درخواست کے اوپر مسائل کو بٹھا رہا ہوں. سب لوگ میری طرف دیکھیں گے، میں 2 جملے پیش کروں گا، اس کے بعد مسائل پہ آ جاؤں گا. یہ روایت سن لیجیے، مسائل کی روایت، یہ مسائل کی روایت سن لیجیے، اس کے بعد پھر میں مسائل آپ کو پیش کروں گا جناب حبیب کے. امام رضا علیہ السلام نے کہا یہ ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین. اے شبیب کے بیٹے، جب بھی رونا ہے نا کسی بات پہ، اپنے مسائل پہ بھی بے شک رونا ہے، اپنی مظلومیت پہ، فابکی للحسین، تو اپنے گریے کو میرے جد حسین سے منسوب کرو. اپنے پہ نہ رونا، میرے جد حسین پہ رونا. فابکی للحسین. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ جو بھی میرے جد کو روتا تھا نا انہیں تازیانے مارے جا رہے. جب میری پھپھیاں روتی تھی نا، میری پھپھی جناب زینب ام کلثوم، تو شمر فوراً تازیانے مارتا تھا، کہتا تھا رک جاؤ مت رو. بیویاں کس کو روکتی تھی زیادہ رونے سے؟ کس کو روکتی تھی؟ جناب سکینہ. کیوں روکتی تھی؟ کہتی تھی بیٹی آپ مت رونا، کیونکہ جب آپ کو تماچے لگتے ہیں نا، وہ تماچے آپ کو نہیں لگتے، ہمیں لگتے ہیں. میں ایک سوال کروں گا آپ سے، اولاد والے بیٹھے ہیں، آپ کے گھروں میں سب جگہ بچے ہوں گے، بہن بھائیوں کے بچے ہوں گے. اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کے نہیں کسی غیر کے بھی 3.5 برس کے بچے کو ہو، یا کسی چھوٹی بچی کو آپ کی آنکھوں کے سامنے تماشا لگا، اب سوچیں امام سجاد پہ کیا گزری. سنیں گے؟ بس بھائی سن کے گریہ کیجئے گا. میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں لیکن یہ روایت مکمل کروں. امام رضا نے کہا کہ شبیب کے بیٹے، میرے جد پہ گریہ کرنا. کا مولا کیا مصائب ہیں آپ کے جد کے؟ کہا ان کو ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا گیا. روایت مستند ہے، کوئی تعجب نہ کرے کہ یہ کیسی امام نے تشبیہ دی ہے. جملوں کو سنیے گا ذرا، میری طرف دیکھیے، جملے سن لیجیے، اس کے بعد میں بہت تفصیل سے مسائل پڑھوں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر ان جملوں کو آپ نے سمجھ لیا، گھر میں بھی اگر آپ کو جملے یاد آئیں گے نا تو بہت روئیں گے. جملے کو غور سے سنیے گا. امام نے کہا میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا، مطلق الکبش، جیسے ایک بکرے یا گوسفند کو، بھیڑ کو ذبح کیا جا رہا ہے. مولا یہ کیسی تشبیہ؟ علماء نے بڑی بحث کی ہے، مولا نے یہ کیا تشبیہ دی ہے؟ کہ جیسے ایک بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے نا، ویسے میرے جد کو ذبح کیا گیا. کیوں؟ توجہ، سارے مجمع کی توجہ. کہا جب ایک بکرے کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس کو پہلے پانی پلایا جاتا. کیا مولا حسین کو پانی پلایا گیا تھا؟ کہا نہیں، پانی نہیں پلایا گیا تھا. کہا جب ایک بکرے کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں. کیا ایسے ذبح کیا گیا تھا؟ کہا نہیں، ایسے بھی ذبح نہیں کیا گیا. کہا پھر کیوں امام رضا نے کہا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں نا ایسے؟ کہا امام نے اس لیے کہا تھا کہ جب ایک بھیڑ کو کوئی ذبح کرنے لگتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں روکتا، سب راضی کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں ذبح کر دو، ہم سب راضی ہیں. بھی میں نے تو پیش کر دیا. کہا میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا جیسے سب راضی کھڑے ہیں.
سب کہہ رہے تھے جلدی ذبح کرو. کا صرف ایک بی بی تھی جو خیمے سے باہر نکلی, ہاتھوں کو سر پہ رکھا, کر رک جاؤ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, اجرکم اللہ. امام کہتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا. میں ایک جملہ پیش کروں, بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے, مجھے بہت سے لوگ اشارے بھی کرتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. میں جملہ پیش کروں. امام زین العابدین کہتے ہیں ایک مرتبہ کربلا میں زلزلہ آنے لگا. میں نے دیکھا بیبیاں خیموں سے باہر نکل رہی ہیں. میں نے آواز دی کیا بات ہے, بیبیاں باہر کیوں نکل رہی ہیں, اندر آ جاؤ. تو ایک مرتبہ میں نے پوچھا کسی کنی سے کیا بات ہے, کہ ہم بتا نہیں سکتے, کام خیمے کا پردہ ہٹاتے خود دیکھ لیجیے. امام زین العابدین کہتے ہیں جیسے پردہ ہٹانا میں نے دیکھا شمر کے ہاتھوں میں میرے بابا کا سر. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله